کیا ہے؟ سن، شراب تو اللہ نے روکا پرہیز، زنا تو اللہ نے روکا پرہیز۔ اچھے گل سے نے چاندی خواہش کرنی، خواہشات بذات خود غلط نہیں نے۔ خواہش کرا کہ مال اکٹھا ہو جائے، یار بندے دی خواہش ہے اور خواہش غلط نہیں ہے، مال دا جمع کرنا خواہش غلط نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تے اللہ دے رسول دے طریقے نال مال جمع ہوئے گا تو عبادت بنے گا، اور اگر مخالفت جمع کرا گا تو جہنم دا عذاب بنے گا۔ مال اکٹھا کرا لیکن کرا چوری نال، مال اکٹھا کرا لیکن کرا سود دے ذریعے، مال اکٹھا کرا لیکن کرا دھوکے دے ذریعے، تو خواہش ساری جہنم دا عذاب بنے گی۔ اس سے تیری خواہش ہے سرکاری ملازم بن جاؤں، ہر بندہ سوچ رہا ہے نا کہ سرکاری نوکری مل جائے، لیکن اگر 4 لاکھ روپیہ رشوت دے کے نوکری کرا تو جتنی زندگی گزارا گا اور جتنا رزق کماوا گا سب جہنم دا عذاب بنے گا۔ خواہش بری نہیں، لیکن جو طریقہ خواہش پوری کرنا چنا وہ طریقہ حرام ہے۔ جسم دی خواہش ہے کہ اولاد ہوگی، میرا نکاح ہو جائے، اولاد ہوگی، لیکن اگر میں نکاح دا راستہ چھوڑ کے جسمانی خواہش پوری کرا، زنا دا راستہ چنا، مرد نال تعلق بڑھائے، کوئی خیر فطری تعلق بڑھا لے، تو خواہش غلط نہیں، نہ مرد دی خواہش غلط ہے نہ عورت دی ہے کہ نکاح ہو جائے، لیکن اگر طریقہ نکاح تو علاوہ جسمانی خواہش پوری کرنا رکھا گا تو ہر طریقہ اللہ دی بارگاہ وچ عذاب دا سبب بنے۔ اور آسان کر کے سمجھاواں تو سادہ جواب ہے کہ زندگی اندر جسمانی خواہش دا آخری طریقہ جو شریعت اندر جائز ہے وہ ہے نکاح کرنا۔ بولیے کیا ہے؟ پڑوچی بولیے۔ بیٹا جوان ہے اور بیٹی بھی جوان ہے، اور دونوں دے جسم دی خواہش ہے کہ اولاد ہو جائے، اور جسمانی ضرورت ہے جس طرح کھانا بھوک مٹا دے، پانی پیاس مٹا دے، تو کردار دی صفائی اور جسمانی خواہش کا آخری طریقہ جو شریعت نے رکھا وہ فقط نکاح ہے۔ اور نکاح نو تو میں کر دیتا مشکل اپنی زدہ نال کہ بیٹا میرا جوان بیٹی میری جوان، میں بھائی نو کہہ دیتا 4 تولے زیور ہوئے تو اورا منہ کری، کوئی 10 کمرے پانی تو اورا منہ کری۔ میں اپنی زندگی اندر اس خواہش اپنی اولاد کی جاننا ہاں کہ طریقہ فقط نکاح ہے جن دے وچ جائز خواہش پوری ہوئے گی اور کردار بھی صاف رہے گا، پر انہوں میں اپنی ضد دے نال مشکل بنا دیتا۔ بیٹی میری تو قدم کر گئی، بیٹا میرا غلط قدم اٹھا گیا، تو ذمہ دار 4 تولے زیور ہے یا میری گھٹیا ضد ہے؟ جس بچی نو میں 16 سال سیدھے نال لا کے پالنا ہاں، جس بیٹے نو میں 20 سال پالنا ہاں، اگر نکاح تو بعد 2 سال تعاون کر دے وہاں تو کی فرق پہ جائے گا، لیکن کردار انہوں دا بچ جائے گا۔ جس معاشرے میں بیٹھا نا ناراض نہیں ہونا، میں سب تو زیادہ زیادتی اپنے آپ نال کر دے ہاں ماں باپ نو خود ویکھا ہے۔ پتہ بھی ہے کہ میرے بھائی دے گھر وچ 4 تولے زیور دی طاقت نہیں ہے، اگر رشتہ کر بھی دے وہاں پھر شرط ایتیاں لاواں گا، ہاڑی چ نہیں ساونی چ کراں گا، ساونی چ نہیں اگلی ہاڑی چ کراں گا، اتنے سال کا یار علی کر لواں کر ہی لینا آنا۔ ایک سوال دا جواب دلو دیا جے، اس دوران وہ بچہ کیا کرے، وہ بچی کیا کرے؟ اگر وہ زنا کر دینے تو گناہگار نے دنیا تے بھی تے رب دے بھی مجرم دے، اگر وہ مرد نال تعلق بنا لے تو پھر بھی اللہ دی نگاہ اندر دھتکارے ہوئے اور شیطان نے کردار تباہ کر کے رکھ دیتا، اور کوئی ذریعہ اختیار کر لین، بچہ راستہ واحد نکاح واڑا انہوں میں کر دیتا مشکل۔ کئیوں تو گل بری لگے گی لگ جائے، پر جس مسجد پہ بیٹھا نا اس معاشرتی برائی دا ذکر کرنا میں اپنے اتے لازم سمجھنا۔ میرے بھائی جدو تک نکاح آسان نہیں کران گے زنا عام ہوئے گی، اور معراج والی رات جدو میرے کریم کعبے تو نکلے سفر شروع کیتا تو جہنم دا مشاہدہ فرمایا، اس جہنم نے مشاہدے وچ بڑیاں چیزاں ویکھیاں، اور ایک مقام تے آئے تو تھے کیا ویندے نے سرکار، آپ ویندے نے کہ پاک خوشبو والا کھانا موجود ہے، لیکن کچھ لوگ نے کہ پاک خوشبو والا کھانا چھڑ کے گٹر دا گند کھا رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل ایک کون لوگ نے انہوں کھانے برتن اندر رکھ کے خوشبو والے ملے، بڑے پاک کھانے خوشبو والے نظر آ رہے ہیں، پر وہ پاک کھانے چھڑ کے
یہ گٹر دا گند کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ نے؟ جبرائیل عرض کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ نے جنہوں نکاح دے ذریعے پاک تے حسین شریف زادیاں بیویاں ملیاں پر آدیاں بیویاں میں اس توجہ نہیں کر دے رہے، انہاں غیر عورتاں نال غلط تعلق بڑھائے، پاک کھانا چھڑ کے انہاں گٹر دے گند نو ویلیو دیتی، یہ انہاں تے عذاب ہے۔ یہ او عورتاں نے بیٹا سبحان اللہ نہیں تے استغفر اللہ پڑھن دا ٹائم، یہ ساڑھے کردار ہے اور میرے نبی نے مشاہدہ فرمایا۔ اور دوسرا یہ او عورتاں نے جنہاں نو نکاح دے ذریعے شریف مرد ملے، عزت دا گھر ملا، دو وقت دی شاندار روٹی ملی اور پردے دا ماحول ملا، انہاں اپنے مرداں نال تعلق نہیں بڑھائے، آدھے مرد چھڑ کے غیرہ مرداں نال دوستیاں لائیاں۔ سونے محبوب اے امت دے او لوگ نے جنہاں نو نکاح والا خوشبو والا پاک رشتہ ملا، اس رشتے نو چھڑ کے انہاں حرام رستہ اختیار کیتا، اے انہاں تے عذاب ہے۔ اس خواہش دی پوری کرنے دا طریقہ کی ہے؟ صرف نکاح۔ انہوں اسی مشکل بنا دے جا چند ایک سالہ اے جی گھٹیا روایات اور گھٹیا رواج پیدا کر کے نکاح کو مشکل کر دیتا گیا ہے، اور اتنا مشکل کر دیتا گیا ہے کہ زنا دا رستہ بچے نو آسان لگ دے اور کردار بھی برباد کر دے کہ دنیا دی نظر اندر بھی ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جاتا۔ صحیح گل دا جواب دیا جی، اگر میرے بزرگ بڑے بیٹھے ہو، میں عمر چھوٹا ایک درخواست کرانگا، اس خواہش کا پورا کرنا کوئی اور طریقہ ہے تو دسیے نا، اسی بچہ نو کہہ دینے ہیں کہ تو طریقہ ہی نکاح ہے تو آپ مل کے پہل کریے، پہلے ان دے اندر آسانیاں پیدا کریے، ان دے اندر برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ جن دے عورت کو حق مہر دے روپے موجود ہون، حق مہر او حصہ رکھنے ہیں نکاح دے ٹائم جو دلہا اپنی حلال کمائی وچوں پہلے دن دلہن نو تحفہ دیندے ہیں، انہوں حق مہر رکھا گیا ہے، اور نکاح اندر بیٹا ہے واجب ہے۔ انہاں روپیاں دی اتنی برکت لکھی ہے، ایک مقام تے پڑھا کہ جس عورت کو روپے پے ہون یا مال موجود ہوئے حق مہر والا، اور جس مریض دا مرض دا آرام نہ آ رہے ہوئے، بخار پرانا ہو جائے، اس عورت کو چلا جائے، انہیں نوٹا میں جا کے نوٹ بدل لوے، مال میں جا کے مال بدل لوے، تے حق مہر دے روپے دی اتنی برکت ہے، اس جو مال بدل کے لے آوے انہیں نال دوائی کھائے یا اس پیسے دے بدلے کوئی خوراک کھائے، تو انہاں نوٹاں دی اتنی برکت لکھی ہے انہیں مرض دا علاج ہو جائے گا۔ حق مہر دے روپے جتنی برکت ہے، انہیں جائز رشتے اندر بنیاد رکھی۔ ایک جگہ میں مسئلہ بیان کیتا تو پتہ بی بیاں کی آکھا سانو شاہ جی دس دے ہوا جدو ساڑھے نکاح ہویا اس کا معاف کر دیتے، تو ہونا سی آدھی دیاں نو آکھاں گیا بھی یہ روپے دینے نہیں نے برکت واسطے حق مہر والے رکھنے چاہیے دینے۔ اللہ نے اس رشتے اندر اتنی برکت رکھی۔ تو میں گل کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے خواہش جسم دی پوری کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر نکاح دا راستہ مشکل کر دے جاواں گے تو پھر کردار بھی خراب ہو گے اور نیتاں بھی برباد ہوتی چلی جائیں گے، پھر برکت کتوں آئے گی؟ پھر برکت تو خراب ہو جائے گی۔ ایک گل اور بڑی گھٹیا مشہور کیتی جا رہی ہے، عورت وچ میاں بڑی خواہش ہے، عورت وچ بڑی خواہش ہوندی ہے، یہ کس نے کہہ دیتا ہے؟ اگر خواہش ہے بھی تو حیا غالب ہے۔ عورت دے مزاج وچ حیا تھوڑا چی بولیے، تسی منو گے میری گل، ہنے منو گے، حیا غالب ہے۔ ہاں خواہش اگر ہے بھی تو حیا غالب ہے، کیونکہ عورت دا روح ماں والا بھی ہے، بیٹی والا بھی ہے، بہن والا بھی ہے اور بیوی والا بھی ہے۔ عورت وچ حیا دا پہلو غالب ہے۔ جن دے وچ خواہش گھنی آئی من لی تہاڈی گل، انہوں ایک نکاح دی اجازت ہے ایک وقت وچ، تے جن دے وچ خواہش تھوڑی آئی انہوں ایک وقت وچ 4 نکاحاں دی اجازت ہے۔ اللہ نے مڑ انصاف تو نہ کیتا۔ اللہ اکبر۔ ان کر سمجھ آوے گی اور بھائی جنوں گھنی خواہش ہے انہوں 4 نکاحاں دی اجازت دیتی ہے، تے جن دے وچ حیا غالب ہے ان دی زندگی وچ ایک ٹائم وچ ایک نکاح ہی رکھتی ہے، اور وہ عورت ہے۔ مرد اندر خواہش زیادہ ہے، کیا کہے؟ تھوڑا اچھی بولیے اور تھوڑا اچھی بولیے۔ عقدہ پڑھ پڑھ کے مردانہ کمزوری یعنی ایک ذہنی کمزور ہو گئے۔ قرآن چاہے فن کے ہوں ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اللہ نے فرمایا نکاح کرو پسندیاں عورتاں نال، 2 نال،
3 نال 4 نال، لیکن اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے، انصاف نہ کر سکو تو پھر تھوڑا چی بولیے ایک ہی کافی ہے۔ او بھائی میرے ایک نال گزارا نہیں تو دوچی کر لے، دوچی نال گزارا نہیں تو تیچی کر لے، لیکن حرام رستہ اختیار تھوڑا چی بولیے نا، یہ پرہیز ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ عبادت پوری کرنے ہیں پر پرہیز والے دھیان ہی کوئی نہیں، ناپ تولچ کمی، ملاوٹ اشیاء کر، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا۔ میں جتنے بھی امتاں دے حال پڑے، میری پوری گفتگو دی اگر تمیز سمجھ آئی نا تو اگلا موضوع آسان ہوتا جائے گا۔ میں جتنی امتاں دے بھی حال پڑے میرے بھائی جوانوں، کسے ایک امت دے بھی عذاب نمازہ دی کمی نہ نہیں آیا، کسے ایک امت دے بھی عذاب روزے نہ رکھن نہ نہیں آیا، کسے ایک امت دے بھی عذاب زکاة نہ دیون نہ نہیں آیا، قربانی نہ کرن نہ نہیں آیا۔ ہاں گناہ ضرور ہے لیکن وجہ نہیں بنے کہ امت اجاڑ دیتی جائے اور عذاب آ جائے، پر جس امت نے بھی عذاب ویکھا اس امت جو ظلم ودا اللہ دا عذاب آیا، اس امت ناپ تولچ کمی ودی اللہ دا عذاب آیا، دیون آلے بھانڈے ہور تے لون آلے ہور آئے، اللہ دا عذاب آیا، قوم اجڑ گئی۔ ملاوٹ دا کاروبار ودا، قوم اجڑ گئی، اس قوم میں زنا عام ہوئی، اللہ دا عذاب آیا۔ مرد دا مرد نڑ غیر فطری تعلق بڑا، اللہ نے پتھر برسائے، قوم لوط تباہ کر دی۔ جتنی امتاں دے بھی عذاب آئے معاشرتی برائیاں دی وجہ نال عذاب آئے، کوئی ایک بھی عذاب عبادت دی کمی نال نہیں آیا۔ اچھا اگر زکاة دی کمی نال عذاب آویا تو کتنے غریب ایسے نے جڑے زکاة دیندے ہی نہیں۔ اگر حج دی کمی نال عذاب آویا تو کتنے غریب ایسے نے جنہاں تے حج فرض ہی نہیں ہے۔ اگر روزہ دی کمی نال عذاب آویا تو کتنے مریض ایسے نے جو رمضان شریف دے روزے نہیں رکھ دے۔ تو عذاب میرے بھائی جدوں بھی آئے گا وہ دنیا اور معاشرتی بربادی دی وجہ نہ، عذاب آئے گا معاشرتی برائیاں دی وجہ نہ۔ تو جواب اللہ نے فرمایا جنہاں نے ایمان لیاون تو بعد پرہیزگاری دا رستہ اختیار کیتا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری دے رستے دے آئے، انہوں نے کیا مقام ملا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں دے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوئے گا، کنہ دے انہاں ایمان تو بعد پرہیزگاری دا رستہ اختیار کیتا۔